السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید: اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، صدق اللہ العلی العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات، آج ہم اور آپ زکوٰۃ بیداری مہم اور اس کے آرگنائزیشن کے تحت ہونے والے اس خاص پروگرام میں زکوٰۃ کے تعلق سے اس وقت کی جو ضرورت ہے اس کے تحت ایک اہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ زکوٰۃ اسلام کے بنیادی فرائض میں سے ہے، اصولوں میں سے ہے۔ ہر صاحب نصاب کو مخصوص شرائط کے ساتھ، مخصوص شرائط پائے جانے کے ساتھ زکوٰۃ اپنی 2.5% اپنی کمائی جو اس کے پاس مال ہے، مال و زر ہے، اس میں 2.5% اس کو نکالنا پڑتا ہے۔ اس کے جو مسائل ہیں، موٹے موٹے مسائل، باریک مسائل، وہ سب آپ لوگ جانتے ہیں، اور نہیں جانتے تو علماء سے پوچھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں آج اس سلسلے میں جو بات کرنی ہے بنیادی، وہ یہ کہ زکوٰۃ کا جو اسلامی صحیح اور مقصد ہے، تصور ہے، وہ یہ کہ ہم زکوٰۃ کے ذریعے سے مسلم معاشرے کے اندر سے بے روزگاری، غریبی، محتاجی اور فقیری کو دور کریں۔ اسلام نے یہ کانسیپٹ جو زکوٰۃ کا رکھا ہے، اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں تھا کہ آپ تھوڑے تھوڑے پیسے 10-20 روپے تقسیم کر کے مسلم معاشرے میں، مسلم سماج میں فقیروں کی، بھیک مانگنے والوں کی سنکھیا اور اس کی تعداد میں اضافہ کریں۔ یہ ہرگز اس کا مقصد نہیں۔ اس کا تو بنیادی مقصد یہ تھا کہ جو غربت ہے، افلاس ہے، جو ضرورت مند لوگ ہیں، قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور کسی بھی طریقے سے ان کے پاس مال و دولت نہیں ہے، اور وہ کاروبار کرنا چاہتے ہیں، روزگار حاصل کرنا چاہتے ہیں، روزی روٹی کا انتظام، کھانے پینے کا انتظام کرنا چاہتے ہیں، یا اپنے جسم ڈھانپنے کے لیے کپڑوں کا انتظام کرنا چاہتے ہیں، تو ایسے مستحقین زکوٰۃ کو زکوٰۃ ادا کرنے کا شریعت نے حکم دیا تھا۔ آج اس زکوٰۃ کے ذریعے سے ہم اپنے سماج کا اتتھان کر سکتے ہیں، اس کی عروج اور اس کے عروج اور ترقی کے کام کر سکتے ہیں۔ پاردرشتا اور اس میں شفافیت لانے کی ضرورت ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری زکوٰۃ کہیں غلط ہاتھوں میں تو نہیں جا رہی ہے، کسی غلط سنگٹھن کے پاس تو نہیں جا رہی ہے۔ ہمیں یہ بھی نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ آج کل جو زکوٰۃ وصول کرنے کے، زکوٰۃ اکٹھا کرنے کے جو سنگٹھن بن چکے ہیں، کہیں وہ آپ کی زکوٰۃ کی رقم اکٹھا کر کے اسے اپنے پرسنل کاموں میں تو نہیں لگا رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ فقیروں کو دے ہی نہیں رہے ہیں، جن کا حق ہے، جو مستحقین ہیں، ان تک پہنچ ہی نہیں رہا ہے، اور ان کو مالک بنایا ہی نہیں جا رہا ہے، تملیک فقیر پائی نہیں جا رہی ہے، تو کہیں اس کی وجہ سے آپ کی زکوٰۃ خطرے میں تو نہیں پڑ رہی ہے، اس کی ادائیگی خطرے میں تو نہیں پڑ رہی ہے۔ اور پھر یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جن سنگٹھنوں کو، جن تنظیموں کو آپ جو ہے یہ دے رہے ہیں، وہ کہیں آپ کی زکوٰۃ کا مس یوز تو نہیں کر رہے ہیں، اس کے ذریعے سے کہیں جو ہے سماج، انسانیت، اسلام اور سنیت اور ملک و ملت کو نقصان تو نہیں پہنچانے کا کام کر رہے ہیں، یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ لیکن اس سلسلے میں سب سے زیادہ اہم جو ذمہ داری ہماری بنتی ہے، وہ یہ کہ ہم اپنی زکوٰۃ کی رقم، اپنی زکوٰۃ کے دھن کو ایک ساتھ ہم نکال کر کے، اور اپنے آس پاس، اپنے خاندان، پڑوس اور اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں کہ کہیں کوئی ایسا بچہ تو نہیں ہے کہ جو پیسے کے ابھاؤ میں، دھن کے ابھاؤ میں، پیسے کے نہ ہونے کی وجہ سے، رقم کے نہ ہونے کی وجہ سے پڑھائی چھوڑنے پر مجبور ہے،
اچھا کورس کر رہا تھا، بڑا کورس کر رہا تھا، اس کی فیس کی ادائیگی کے لیے اس کے پاس پیسے تو نہیں ہیں، اگر کوئی ایسا بچہ ہے تو آپ اس کو اپنی زکوٰۃ جو نکال رہے ہیں یکمشت پورا کا پورا اکٹھا جتنی بھی اس کی فیس بنتی ہے، اور اتنی ہی آپ کی اگر زکوٰۃ بنتی ہے تو پوری رقم 10 20 1000 100 لوگوں میں بانٹنے کے بجائے، 10 روپے کر کے بانٹنے کے بجائے اس بچے کو دے دیں، اس کو اس کا مالک بنا دیں، تاکہ وہ اپنی رقم سے اپنی پڑھائی کی فیس جو ہے وہ ادا کر سکے۔ اس کے ساتھ ہی آپ اپنے دیکھیں آس پاس کہ کہیں کوئی بے روزگار تو نہیں ہے، کوئی ایسا تو نہیں ہے بے روزگاری کی وجہ سے جس کے گھر میں فاقے کی نوبت آ رہی ہے اور وہ مستحق زکوٰۃ ہے، تو آپ جو ہے وہ اس کو، آپ کی لاکھوں میں اگر زکوٰۃ نکلتی ہے 1 لاکھ 2 لاکھ 50,000، تو کوئی ایسا کام اس کو چھوٹا موٹا کام کرا دیں کہ جس سے وہ کاروبار کرنے لگے، اور آنے والے دنوں میں وہ خود بھی اس کو اس زکوٰۃ کی اپنے زکوٰۃ کی رقم سے جو اس کو کاروبار آپ نے کرایا تھا وہ خود بھی اب زکوٰۃ دینے کے لائق بن گیا۔ اس طرح اگر ہم لوگ دانش مندی کے ساتھ اپنی زکوٰۃ کی رقم میں پاردرشتا لے آئیں، شفافیت لے آئیں، تو پھر ایک بڑا کام ہو جائے گا اور سماج سے بے روزگاری ختم ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ سب سے بڑا فائدہ یہ بھی ہوگا کہ ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں اس ملک سے بے روزگاری کی جو تعداد ہے وہ کم کرنے میں ہم معاون ثابت ہوں گے، اور اسلام کے اس زکوٰۃ والے کانسیپٹ کو ہمیں اپنے دوسرے دیش واسیوں کو بھی بتانا چاہیے کہ اسلام کا یہ کتنا اچھا ایک فارمولہ ہے، ایک اصول ہے، ایک مسئلہ ہے کہ اس کی وجہ سے ہم اپنے سماج، اپنے ملک سے بے روزگاروں کی تعداد کو گھٹانے کا کام کر رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو ہے مسلمانوں کو ہی دی جا سکتی ہے، کسی اور کو نہیں دی جا سکتی، اس کی بنیادی شرط ہے۔ لیکن مسلمان بھی تو اس دیش کا حصہ ہیں، یا جس ملک میں بھی جو مسلمان رہ رہے ہیں اور وہاں زکوٰۃ نکالتے ہیں تو اس ملک کا حصہ ہوتے ہیں، اور اگر ان کی زکوٰۃ کی وجہ سے اس ملک سے بے روزگاری ختم ہوتی ہے، غریبوں کی سنکھیا کم ہوتی ہے، تو اس دیش کا تو اس میں فائدہ ہے۔ تو یہ دیش کے لیے ایک جو ہے وہ اہم یوگدان بھی ہوگا دیش کی ترقی کے لیے۔ اس اینگل سے بھی لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے، تاکہ جو ہے وہ اسلام کی حقانیت کو لوگ جو ہے وہ سمجھیں، اور اس کی شفاف صورت کو، اس کی شفاف جو پیاری سی صورت ہے وہ لوگوں کے ذہن میں جاگزی ہو، جس سے اسلام کا بھی فائدہ ہوگا، مسلمانوں کا بھی فائدہ ہوگا، اور آپ جو ہے وہ اپنی بات اچھی طریقے سے لوگوں کو سمجھا بھی سکتے ہیں۔ تو پھر آئیے ہم عہد کریں کہ جو ہے وہ زکوٰۃ کے سلسلے میں ہم شفافیت لائیں گے، اور پہلی بات تو بنیادی یہ ہے کہ جن کے اوپر زکوٰۃ لازم ہے وہ پوری اخلاص، خلوص، امانت داری کے ساتھ پوری جو ہے وہ زکوٰۃ نکالیں، اور نکالنے کے بعد یہ نہیں کہ جسے چاہا دے دیا اور اپنی ذمہ داری سے ہاتھ جھاڑ لیے۔ آپ ذمہ داری سے بری نہیں ہو سکتے اس وقت تک جب تک کہ اسلامی اصولوں کے اعتبار سے وہ زکوٰۃ جو ہے آپ کی مستحقین تک نہ پہنچ جائے۔ اس کا خاص خیال رکھیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو سلامت رکھے، اور زکوٰۃ کے ذریعے سے ہمیں سماج سے غریبی مٹانے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔